بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی قرآن سکول۔ تعلیم قرآنی کے سلسلے میں مزید اچھی اور مفید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی قرآن سکول کے پلیٹ فارم کے توسط سے ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہے حزب سابق آپ کا میزبان حافظ عثمان ظہور۔ عزیز دوستو، آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہیں حروف تہجی کے فونکس ساؤنڈ۔ حروف تہجی کے فونکس ساؤنڈ، ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر حروف تہجی کی مشق اس انداز میں کریں، فونکس ساؤنڈ میں کریں، تو آپ کا تلفظ بہتر انداز میں آپ کی زبان سے نکل سکتا ہے۔ تو باقاعدہ اپنے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف تہجی میں سے سب سے پہلا حرف ہے الف۔ الف کا فونکس ساؤنڈ فا پڑھتے ہوئے ایک بات کا آپ نے ضرور خیال کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فا پڑھتے ہوئے آپ کی زبان کی نوک اوپر والے سامنے والے دو دانتوں پہ لگنی چاہیے، دو دانتوں کے بالکل جو ہے وہ نوک کے ساتھ لگنی چاہیے، ایسے فا۔ اس کو دوبارہ ہم فونکس ساؤنڈ میں پڑھ دیتے ہیں۔ فا 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 فا۔ جیم جا 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 جا۔ ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح۔ اب تک جتنے حروف میں نے آپ کے سامنے فونکس ساؤنڈ کے ساتھ پڑھے ہیں، یہ سب باریک پڑھے جانے والے حروف تھے۔ باریک پڑھے جانے والے حروف میں ایک چیز کا خاص طور پر خیال کرنا ہے، فونکس ساؤنڈ پڑھتے ہوئے آپ کی جو آواز ہے وہ ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ جیسے با ہے تو با کو باں باں اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ بالکل واضح طور پر با با با، تا تا تا، فا فا فا، جا جا جا، ح ح ح۔ خو 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 خو۔ پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے پر پڑھے جانے والے حروف کا تذکرہ کیا تھا کہ پر پڑھے جانے والے حروف 7 ہیں۔ ان کی مزید میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ان کو پڑھتے ہوئے کیا غلطی کرتے ہیں کہ پر پڑھے جانے والے حروف پڑھتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں۔ مثلا خو پڑھ دیتے ہیں، کیسے؟ خو، رو، سود، زود۔ تو پر پڑھے جانے والے حروف میں اس بات کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے، بلکہ آپ کے ہونٹ نارمل رہنے چاہیے۔ جیسے خو اگر پڑھیں گے خو تو اس کا یہ پڑھنے کا انداز غلط ہو جائے گا، لہٰذا اپنے ہونٹوں کو نارمل رکھیے۔ ہم جب قاری صاحب سے پڑھتے تھے تو ہمیں قاری صاحب نے ایک بڑا ہی زبردست طریقہ سکھایا تھا، جس کے بعد جو ہے ہم لاشعوری طور پر ہی جب ہم یہ موٹے حروف پر پڑھے جانے والے حروف پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہی نہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا تھا کہ جب موٹے حروف پڑھیں تو اپنے جو ہے انگلیاں یوں رکھ کے اپنے ہونٹوں کو یوں کر لیں تاکہ آپ کے ہونٹ گول ہی نہ ہو۔ جیسے خو،
رو صاد ضاد قو وہ غوین قوف. تو اس طرح ہمارے ہونٹ گول ہی نہیں ہوں گے. بہرحال موٹے حروف پڑھتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر خیال کرنا ہے کہ ہونٹ گول نہیں ہونی چاہیے. دال دے 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 دے. ذال پڑھتے ہوئے بھی اس بات کا خاص طور پر خیال کرنا ہے کہ آپ کی زبان کی نوک جس طرح آپ نے ثا میں اپنے اوپر والے سامنے والے دو دانتوں پہ اپنی زبان لگائی تھی، زبان کی نوک لگائی تھی، اسی طریقے سے ذال پڑھتے ہوئے بھی آپ نے لگانی ہے. ذال رو 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 رو. زا پڑھتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر خیال کرنا ہے آپ نے کہ جب زا پڑھیں تو آپ کی زبان دانتوں پہ نہیں لگنی چاہیے ذال کی طرح، بلکہ اوپر اور نیچے والے سامنے والے دو دانت آپس میں ملیں گے. ز 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 ز. سین جس طرح زا پڑھا اوپر نیچے والے دانت ملا کر، اسی طریقے سے سین بھی پڑھیں گے. سین س 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 س. شین ش 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 ش. صاد صو 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 صو. ضاد 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 ضاد. فونک ساؤنڈ والے سبق کا پہلا حصہ یہاں پر تکمیل کو پہنچا. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. انشاءاللہ اگلی مرتبہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ عثمان ظہور حاضر خدمت ہوگا. تب تک اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.